الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 41 سورۃ النساء، جو موجودہ قرآن میں تیسرے نمبر پر ہے، اور ہم نے اپنی ترتیب کے لحاظ سے اس کو 98 نمبر پر لیا ہے۔ تیسرا نمبر 98 نمبر، یہ نزول قرآن ہے 98، اور یہ کمپائلیشن آف قرآن ہے، قرآن کا یکجا کرنا جو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی نگرانی میں مرتب فرمایا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ترجمہ سماعت فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچیے اس وقت کیا ہوگا قیامت کے دن، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ان امتوں میں سے جو باقیات و صالحات باقیات آپ کے دور میں رہیں گے، ان تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر کھڑا رکھے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ آئیے، سورہ نساء مدینہ منورہ ہے، تیسری ہجری، جنگ احد کے بعد نازل ہے۔ وجوہات بڑے واضح ہیں۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، یعنی کم سے کم 40 سے 50 عورتیں بیوہ ہو گئی، 70 سے 100 بچے یتیم ہو گئے۔ کس کی خاطر؟ اللہ کے دین کی خاطر، اس لیے کہ بغیر جان کی قربانی دیے کوئی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ پہلے انسان کو اپنی تگودو صلاحیتوں کو لگانا پڑتا ہے، مال کو لگانا پڑتا ہے، کاروبار کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، آخری اسٹیج میں جان بھی اللہ کے راستے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس نے زندگی موت پہلے سے لکھ کے رکھی ہماری، اس لیے مرنے پر صدمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جو اللہ کے مقصد کے، اللہ کی راہ میں، میدان جنگ میں دین اسلام کے غلبے کے لیے شہید ہوتے، ان کے لوگوں تو بالکل ہی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ کیفیت مسلمانوں میں آج بھی پائی جاتی ہے۔ جیسی شہادت کی اطلاع ملتی ہے، گھروں کے اندر ایک اطمینان چھا جاتا ہے ان پر۔ لوگ تعزیت کے لیے غم کے موڈ میں آتے ہیں، لیکن یہاں گھر والوں کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، وہ لوگ آنے والوں کو تسلی دیتے ہیں۔ اس لیے کہ شہید کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ واحد ہستی ہے جو دنیا سے جانے کے بعد، اللہ سے ملنے کے بعد، جب اللہ پوچھتا ہے کہ کوئی اور خواہش تمنا، اللہ تو ایک بار اور بھیج دے، پھر تیرے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، جو میں نے قانون بنا دیا ہے، وہ ایک بار دنیا میں جس نے موت کا مزہ چکھ لیا، اب واپس نہیں آئے۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرتا ہوا شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں۔ خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، میرے امتی نے، جس مسلمان نے زندگی میں کبھی جہاد کی، قتال کی بات نہیں کی، غزوے کی بات نہیں، اور خواہش اس کے دل میں بھی پیدا نہیں ہوئی، کسی سے گفتگو بھی نہیں کی، اور اگر ایسی حالت میں اس کی موت آ گئی، تو ماتا علی شعبۃ من نفاق، تو سمجھ لو کہ اس کی موت نفاق کی ایک علامت پر آئی ہے۔ سوچنے میں خرچہ نہیں ہوتا، لیکن سوچنا تھی، دیکھیے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے۔ تو آئیے
خواتین حضرات، جنگ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 سورے نازل فرمائے. نمبر 1 سورۃ الانفال، جنگ پر تبصرہ ہوا، پھر مزید تیاریوں کی بات کی گئی، تعلیمات ہدایات دی گئی. پھر چونکہ اب ایک اسلامی اسٹیٹ بن گیا تھا، سورۃ البقرہ میں بڑا طویل اللہ تعالیٰ نے زندگی کے نظام سے متعلق قوانین، اصول، رولز ریگولیشن جاری فرمایا، جس کو عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو وضاحت کی، اس پر عمل ہونے لگا. 1 سال کے بعد جنگ احد ہوئی. جنگ بدر میں دشمن کے 70 آدمی مارے گئے تھے، بہت سارے زخمی ہوئے. جنگ احد میں معاملہ الٹا ہو گیا، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 400-450 زخمی ہو گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی. اب اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 3 سورے نازل فرمائے، اس لیے کہ ایک سورہ تو سورۃ آل عمران جنگ پر بھی تبصرہ ہے، کچھ اور بے شمار موضوعات ہیں. دوسرا سورہ امیڈیٹلی اس لیے نازل کیا کہ یہودیوں کے دوسرے گروہ نے سبق حاصل نہیں کیا. جنگ بدر کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو شہر بدل جلا وطن کر دیا تھا، بنو قینقاع، لیکن باہر مدینے کے بستی کے باہر رہنے والے 2 قبیلوں میں سے ایک نے، بنو نذیر نے، کوئی عبرت حاصل نہیں کی. وہ دنیا میں ان کی ریشہ دوانیاں جو پہلے تھیں شیطانیاں آج بھی جاری ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج کا مسلمان اس سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا. بڑی غفلت اور لاپرواہی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے، وہ انتظار میں ہے کہ کسی وقت بھی ان کا مسایہ جو ہمارے نزدیک مسیح الدجال ہے وہ آنے والا ہے. اور یہ تو طے ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ جانتے ہیں جیسے ہی دجال دنیا میں آئے گا، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہستی اسے مار سکتی ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کو دنیا میں بھیجے گا. تو وہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس امت مسلمہ غفلت میں پڑی. ہمارے مولویان حضرات کو جمعہ کے خطبوں میں، کبھی آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو دجال کے بارے میں سن کر جمعہ کے خطبوں میں؟ آخر بڑے طویل عرصے سے جمعہ تو پابندی سے پڑھے نا. اب یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 3-4 مہینے سے مسئلہ آ گیا ہے، ادروائز سوائے فقہی مسائل اور ایک دوسرے پر لان تان کیچڑ اچھالنے کے کوئی کام کی بات ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. چلیے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر نازل کیا، جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں گزشتہ پروگرام میں. اب یہ سلسلہ اس کے بعد کا ہے. چونکہ خواتین کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ پیش آ گیا، اب اللہ چاہتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے، کیا تعلق ان کا ہو. تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت جو عموماً آپ میں سے جس کسی کی شادی ہو چکی ہے، اس نے نکاح کے موقع پر قاضی صاحب کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ الا ماشاء اللہ 100 میں سینکڑوں میں ایک آدھ کو یہ آیت یاد ہوگی نکاح کی. نکاح تو کر لیا اس نے، بلکہ میں پورے یقین سے اطمینان قلب سے کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی 99% نے نکاح کے وقت اس آیت پر توجہ ہی نہیں کی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سارے عورت اور مرد زمین میں دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کا حق مانگتے ہو، اور رشتے قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. رقیب اللہ کے ناموں میں سے الرقیب. اور اردو کے شاعری والوں نے، ایک آدمی ایک خاتون سے محبت کرتا ہے، اس خاتون سے دوسرا آدمی محبت کرتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب ہیں. کیا کھیل بنایا ہے. ایک اللہ کے نام کا شاعری میں کس طریقے سے مذاق اڑایا جائے. نگرانی کرنے والا ہے. بہرحال
تو نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اور چاہیے تو کہ ہمارے مسلمان قاضیوں کو ایک اچھا خاصا لیکچر دیں اور کچھ رولز ایسے فریم کریں, اسے پڑھ کر سنائیں پبلکلی, اور لڑکے اور لڑکی سے اس کا اعتراف کروائیں. ہم ان چیزوں کی پابندی کریں گے, لیکن اہل سنت الجماعت میں ایسا کوئی سسٹم نہیں. قاضی صاحب آئے, ان کو بس خالی حلبے مانڈے سے دلچسپی ہے, فیس ملتی نہیں ملتی, فیس کے علاوہ کیا دے دیتے ہیں گھر والے, اس سے بڑھ کر ان کو دلچسپی نہیں ہے. اس سے کہ ان کو جلدی یہ مسئلہ ایک نکاح نمٹا کر دوسری جگہ جانا ہے. ایسے کہ ہمارے یہاں شادیوں کی باہر ہوتی ہے, اس بارے میں بولنا کرنا کچھ بھی نہیں. بس ایک مختصر خطبہ ہے, فر پڑھ لیے, جیسا ایسا سا پڑھتے ہیں جیسا پورے سامنے بیٹھنے والے عربی زبان کے جاننے والے ہیں, ان سے پڑھ دیے, دعا کر دیے, اللہ اللہ خیر سب, اللہ رحم کر. اب اللہ فرما رہا ہے پہلی چیز, وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یتیموں کے ان کے مال واپس کر. بہت سارے بچے یتیم ہو گئے ہیں اب. اس زمانے کے اعتبار سے چچا تایا باپ کے رشتہ دار پورا مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں, عورت کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی ذمہ داری تو سنبھالو, لیکن ان کے اچھے مال کو برے مال سے تبدیل مت کرو, اور کھا مت لو ان کا مال. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, بہت بڑا گناہ ہے یہ. اور یہ کہ تم ایک نکاح کی ایک ہی آیت آئی ہے سورہ نساء میں, آیت نمبر 3, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 3, جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجازت دے رہا ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. جو تمہیں پسند آ جائیں, 2 3 3 4 4. یہ دنیا میں اس وقت قرآن واحد کتاب ہے جس میں اس اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس نے ایک پابندی عائد کی. میکزیمم ایک ماننے والا قرآن کا جو مسلمان ہے, اللہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, آخر جنت جو بھی اسلامیات کے بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے. میکزیمم بڑے سے بڑا دولت مند, ارب پتی, کھرب پتی, بلینئر, ٹریلینئر جو بھی ہو, ایک وقت میں صرف 4 نکاح کر کے 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے. ہاں کسی کا انتقال ہو جائے, کسی خاص وجوہات کی بنیاد پر طلاق ہو جائے تو دوسری بیوی کو لا سکتا ہے. دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سال 2020 میں 4 کے ایک کھیپ لا لیے, 2021 میں ان پیسہ ہے, باقاعدگی سے مہر ادا کر دیا, دوسرے 4 کی لگی. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک نکاح تو پسندیدہ ہے, حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند, جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے, وہ طلاق بلا وجہ. اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے بس 4 سے دل بھر گیا, سال بھر میں دولت ہے اور 4 لاؤں گا, نہیں, یہ کوئی ریزن نہیں. اور 4 سے عدل کا معاملہ ہو. عدل کیا چیز ہے؟ کھانے کو سب کو برابر دیا جائے, پہننے کے لیے ایک ہی لیول کا, رہنے کے لیے ایک ہی لیول کا, ایک ہی سٹینڈرڈ. یہ نہیں کہ ایک خاتون سے نکاح بہت پہلے ہو گیا, اب وہ عمر رسیدہ ہو گئی, اب دوسری سے بالکل حال میں شادی کی, بڑی نوجوان لڑکی ہے, اب اس کی طرف اتنا جھک گئے کہ پرانی سے تعلق ہی نہیں رکھتے. کھانے پینے میں کمی کر دی, ماہانہ خرچے میں کمی کر دی, کپڑے لتے میں کمی کر دیا, اور رہنے کے مکان کے اندر معمولی سا دے دیا. نہیں, یہ انصاف نہیں ہے. ہاں بہت بوڑھی ہو گئی ہے, ازدواجی تعلقات کے اس خود تیار ذہنی طور پہ نہیں ہے, بس اس کی اجازت کے ساتھ اس کا دن کسی دوسری بیوی کو آپ دے سکتے ہیں. سیرت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو سپرد کر دی. اب حضرت عائشہ کی ایک باری نہیں تھی, 2 باریاں تھیں. حالانکہ اس زمانے میں, آخری زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھی, لیکن باریاں 9 بنتی تھی, 2 حضرت عائشہ کی, بقایا 7 دیگر بیویوں کی, اور حضرت سودا نے اپنے آپ کو روک لیا تھا. یہ اور بات ہے, لیکن باری اگر وہ خاتون چاہتی ہے تو باری دینا پڑے گا.
اگر تم لٹکا کے چھوڑ دو گے اس پہ لاپرواہی اور اگنور کرو گے تو پھر قیامت کے دن جیسے اٹھو گے اس کی حدیث میں تشریح ہوگی. یہ مرد جو آئے گا جو ایک بیوی کو لٹکا کر چھوڑ دے آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا, یعنی پیر اس کے بالکل اپاہج کے ہوں گے, صحیح طور پہ کام نہیں کرے, جبکہ وہ اللہ سے کہے گا پروردگار دنیا میں تو مجھے صحیح سالم بھیجا تھا. ہاں اگر تم عدل کرتے انصاف کرتے اپنی بیویوں کے ساتھ قیامت میں بھی تم صحیح سالم ہوتے. اب چونکہ تم نے عدل نہیں کیا, دونوں کے بیچ میں عدل نہیں کیا, ایک کی طرف جھک گئے دوسرے کو لٹکتا چھوڑ دیا, اس کے حق ادا نہیں کرے, لہٰذا تمہیں اس طریقے سے تمہیں سزا دی جائے. تو اللہ فرما رہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر فَوَاحِدَةً, ایک کافی. ہاں اس زمانے کے اعتبار سے او ما ملکت ایمانکم, اس زمانے میں لونڈیاں تھیں, اس زمانے میں خرید و فروخت ہوتی تھی. جب اسلام پورا سرزمین حجاز پر نافذ ہو گیا اب انسانوں کی خرید و فروخت بند ہو گئی, ڈاکے بند ہو گئے, سمندری قزاق ان کو سزائیں ملنے لگی, زمین کے ڈاکوؤں کو سزائیں ملنے لگی, تو اب انسانوں پر حملے کیسے کریں گے, انہیں قیدی کیسے بنائیں گے, بیچیں گے کیسے. اب ایک شکل باقی ہے, خواتین برا نہیں مانے اس کو, یہ قرآن کا حکم ہے. آج بھی یہ ایک شکل باقی ہے لیکن بڑی خطرناک ہے. وہ جنگ جو خالصتاً اسلام کی ہوگی, اسلام کے غلبے کے لیے ہوگی, مسلمانوں اور اسلام کے دشمنوں کے بیچ ہوگی, اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دشمن کی فوج کی خواتین, آج کل ہر فوج میں یاد رکھ لیجئے خواتین کا ایک بٹالین ایک ہوتی ہے, وہاں پہ ایک دستہ ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو خواتین اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, شکست مسلمانوں کو ہو گئی اور دشمنوں کی فوج مسلمان بستیوں میں گھس گئی, کیا کرے گی وہ مسلمان عورتوں کے ساتھ؟ آپ کو معلوم ہے عراق پر جب حملہ ہوا تو کیا ہوا تھا؟ ایک ملک نے ایک ملک کو کانٹریکٹ دیا تھا کہ ہمارے مرد وہاں جائیں گے, وہاں کی عورتوں کی عصمت خراب کریں گے, لیکن انہیں بری بیماریاں نہیں ہونی چاہیے, ان کے لیے کچھ سیفٹی مٹیریل تیار کرو. وہ کیا ہے مٹیریل آپ سمجھ سکتے ہیں. لوگ اتنی پلاننگ کر کے آتے ہیں, اسلام تو منع کرتا ہے, اسلام ایسا کوئی حکم نہیں دیتا. میدان میں گرفتار ہونے والی تمام عورتوں کو جمع کیا جائے گا, ڈسپوزل پر ہے اس اسلامی حکومت کے حکمران کے سپہ سالار کے ڈسپوزل پر, چاہے انہیں واپس کر دے, فدیے میں پیسہ لے لے, انہیں واپس کر دے, خواتین کو اپنے قیدیوں کو واپس چھڑا لے, احسان کر کے واپس کر دے تاکہ دوبارہ دشمن مقابلے کے لیے نہ آئے, احسان مان کر, یا پھر مسلمان سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے. اب جس کے ذمے یہ خاتون ہوگی صرف وہی مرد اس خاتون کو ہاتھ لگا سکتا ہے, ازدواجی تعلقات قائم رکھ سکتا ہے بغیر نکاح کے. یہ اس عورت کو سزا ہے چاہے وہ شادی شدہ کیوں نہ ہو. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس عورت کو ہاتھ پکڑے گھر کو لے گئے اور گھر میں جا کر پھر تعلق قائم کر لیا. نہیں, رکنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے, اس کی ایک پاکی کا انتظار کرنا پڑے گا, اس کے بعد میں تعلق رکھو چاہو تو. بہت سارے نام نہاد مسلمانوں کو جو انگریزی میڈیم کے یہ دین سمجھ میں نہیں آتا, ابھی بھی منہ پہ ہاتھ لگاتے ہیں بغیر نکاح کے تعلق. ہاں ہمارے نبی نے رکھا ہے, حضرت ماریہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا تھا, وہ تحفے میں آئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی رکھا, اور اللہ نے انہیں ایک وہ خاتون ہے بھی ازواج مطہرات کے علاوہ, صرف حضرت خدیجہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے اولاد ہوئی تھی, حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عیسائی خاتون تھی, مصر کے بادشاہ مقوقس نے تحفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پھر جب نکاح کرو, رسول اللہ اچھا رسول اللہ کا کیا حکم ہے ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا؟ پہلے انہیں دین سکھاؤ. تم کو لونڈی مل چکی ہے میدان میں, تم گئے جہاد کرنے کے لیے, مسلمانوں کو کامیابی ہوئی, مال غنیمت بھی ملا, حصہ بھی مل گیا, ایک ایک لونڈی بھی ہاتھ آ گئی, جاؤ ٹھیک ہے الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا دین سکھاؤ, دین سکھاؤ, مسلمان ہو جائے, آزاد کرو, نکاح کرو. بغیر نکاح کیے کہ تم تعلق رکھو گے, جس دن وہ تمہارے بچے کی ماں بنے گی خود بخود آزاد ہو جائے گی, ام الولد کہلائے گی, اور تمہیں حاجت نہیں ہے, پہلے سے بیویاں موجود ہیں,
اس کا نکاح کسی غریب آدمی سے کر دو، کسی اور آدمی سے جو حاجت مند ہے، پیسے ویسے نہیں ہے، غریب ہے، اس کے ساتھ دیکھ کر اس کا نکاح کر دو۔ اسلام عورتوں کو زیادہ عرصہ بیچلر رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ معاشرے میں فتنہ فساد ہے، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو۔ ایک وقت آنے کے بعد میں مرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس قابل ہو جائے کہ اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکے، تو پھر وہ نکاح کر لینا چاہیے۔ اور خاتون بالغ ہونے کے بعد میں کبھی بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جب نکاح کر لو تو کیا کرو؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ ہاں، اگر وہ اپنے مہروں میں سے خوشی سے تمہیں کچھ دے دیں، تم کھا سکتے ہو۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، آج سے تقریباً 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ نوجوان، ہم بھی جوان تھے، ایک نوجوان کے بیچلر میں رہتے تھے، ہمارے ساتھی گئے یہاں سے، نکاح کر کے آ گئے۔ باتوں میں ایک دن کہنے لگے کہ میری بیوی نے میرا مہر اتنا بڑا میں نے باندھا تھا، بیوی نے پہلی رات میں مہر معاف کر دیا۔ میرا سر تو ایک دم چکرا گیا۔ بھائی، ویسے لڑکا بڑا اسمارٹ تھا، اور لڑکی، جب میں نے اس زمانے میں تو پردہ وردہ کا خیال نہیں تھا، بیچلر میں رہتے تھے، دین سے بھی واقف نہیں، اور نے شادی کی تصویریں بھی بتائی، تو لڑکی ذرا اوسط صورت شکل کی تھی۔ اب شوہر اتنا خوبصورت ہینڈسم ملا ہے، تو اس نے جوش میں آ کر کے، بھائی اب آپ کو تو معلوم برے صغیر کی لڑکیاں ڈرتی ہیں، کہاں چھوڑ دیتا کم وقت، اس میں اس نے مہر معاف کر دیا۔ میں بولا، بھائی کیا تم مجھے بتا سکتے ہو جب تم مہر باندھ رہے تھے تو گواہوں کی موجودگی میں، قاضی صاحب کی موجودگی میں سینکڑوں مہمان موجود تھے، اب جب یہ معاف کرایا گیا ہے تو اس وقت بھی اس کا کوئی گواہ ہے؟ نہیں، پھر یہ معافی، کل کا دن تمہارا اس کا جھگڑا ہو گیا، اور جا کر اس نے، تم تو یہ سمجھے کہ معاف ہو گئے، اور اس نے کلیم کر دیا، کہاں سے لا کے دو گے تم؟ جس طریقے سے نکاح کے لیے، مہر باندھنے کے لیے گواہ موجود ہے، آج کل کے دور میں تو لکھا پڑھے کے بغیر کوئی کاروائی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اس قسم کی باتوں کے لیے بھی آدمی کے لیے لکھا پڑھی چاہیے۔ اچھا، جو یتیم بچے ہیں اور تم ان کے ذمہ دار ہو، تو ان نادان لوگوں کے علاوہ تیرا مال ہے تو لے لے، جو چاہے کر، نہیں، اس لیے کہ وہ ناسمجھ ہیں۔ جب تک وہ باشعور نہ ہو جائیں اور اپنے مال کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اس وقت انہیں مال دو جب ان کو شعور آ جائے، اور گواہ بنا کر دو کہ یہ تمہارے باپ نے اتنا چھوڑا تھا، یہ ہم یہ تم کو واپس کریں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائیں، نکاح کے قریب نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان کے مال میں بے تحاشا کھانا شروع کر دیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے مال میں، خود اپنے گھر کا بھی پکا لے رہے ہیں، نہیں، اس طریقے سے نہیں۔ اللہ جو اجازت دے رہا، مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، باقی بالکل کچھ نہیں ہے، لیکن ذمہ داری دے رہی ہے، اس کے مال کی نگرانی کرے، اس کی نگرانی کرے، کھانا پینا، اس کی تعلیم وغیرہ کا، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، نگران کی حیثیت سے ایک معمولی رقم جو تمہارے اس ذمہ داریوں کے عوض بن سکتی ہے، 4 آدمیوں کے مشورے سے اتنا لیا جائے۔ اور اگر تم پیٹ بھرے ہو تو پھر وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر تم خود پیٹ بھرے تمہارے پاس مال ہے تو پھر اس کا مال ہاتھ مت لگاؤ تم۔ اب اللہ یہاں فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ، قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اسی طریقے سے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ آج اسلام کے علاوہ کسی اور عقیدے کے ماننے والوں کے پاس عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ڈرامے بازیاں ہیں۔ اور دنیا میں مثنوی قانون بنائے ہیں، مثنوی قانون کے تحت آپ یورپ چلے جائیے، ایک عورت سے نکاح کیجئے، بلا وجہ طلاق دیجئے، اس نے کلیم کر دیا، آپ کی آدھی جائیداد کی وارث بن جائے گی، صرف طلاق دینے پر۔ اور کس معاشرے میں ہے؟ جہاں پر ایک دوسرے سے بغیر نکاح کے تعلق رکھنا حلال ہے، انہوں نے حلال بنا لیا۔ اب ایسے معاشرے کے اندر یہ قانون ہے، پھر جو اولاد ہو چکے ان کا حق مار کر ایک عورت کو دے رہے ہیں ہم، ایک عورت کی کلیم پر۔ کس مذہب کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، تورات کے اندر ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے، انسانوں کی بنائی۔ یہ انسان جب قانون بناتے تو ایسی زیادتیاں کرنے لگتے ہیں۔ اب دوسرا
سب کانٹیننٹ میں چلے جائیے، ایک آدمی مر گیا، ایک ہی بیٹا، بڑا بیٹا، 10 بیٹے ہوں گے اس کے، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، بڑا بیٹا باپ کی جائیداد کا پورا وارث ہو جائے گا۔ بہنوں کا تو تصور ہی نہیں ہے، ماں کا تصور ہی نہیں ہے وہاں پر، جبکہ اسلام یہاں پر دیتا ہے۔ اب یہاں سے کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ انسان کے چھوڑے ہوئے مال کے کیا کیا حصے ہوں گے اس بارے میں فرما رہا ہے۔ ایک قانون اللہ کا سن لیجئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ دگنا ہوگا لڑکی کے بنسبت۔ ڈبل، مثلا 1 روپیہ لڑکی کا حصہ بنا جائیداد میں تو 2 روپیے لڑکے کا حصہ بنے گا۔ لوگ اپنے دھرم کی بات، دین کی بات کرتے نہیں، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ Who are you؟ اور ہم سن کے کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ ارے بھائی، عورت زندگی پر ڈیپینڈنٹ رہتی ہے، پیدا ہوتی ہے، باپ ہے، بغیر باپ کے دنیا میں کیسے آئے گی؟ دنیا کے اندر وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایک ہی آدمی پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اور وہ آدم اور حوا علیہ السلام تھے، وہاں باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ہر کسی کے باپ ہیں، چاہے وہ ناجائز طریقے سے ہو یا جائز طریقے سے ہو۔ تب اس لڑکی کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ باپ ہے، بھائی ہو سکتا ہے، جوان ہوئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، شوہر ہے اس کا نگرانی کرنے والا، بوڑھی ہو گئی، اولاد ہے، بیٹا ہے، چاچا ہیں، ماموا ہیں، بھتیجے ہیں، عقیقے، وہ تمام رشتے اسلام میں جو جن سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اس کے کفالت لازمی طور پہ کریں گے، اس لیے عورت کا حصہ کم دیا۔ پھر دوسرے، عورت کا جائیداد میں حصہ رکھا ہے، نکاح جب ہوتا ہے تو مہر ملتا ہے اس کو۔ مرد کو چونکہ پورے گھر کی کفالت کرنی ہے، عورتوں کو کوئی بال بچوں کو پالنا نہیں ہے، بس صرف بچوں کی نگرانی کرنا، اپنے مال کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہاں پر میں اس حصے سے ذرا تیزی سے گزر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں آپ کو بیان کرنا شروع کرتے نہیں، یہ علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت کا ایک علم ہے، میراث کا، یہ علم حاصل کرو۔ مدرسوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کا بڑا آسان قانون ہے، ہر علاقے کے اندر ایک قاضی القضات کا ایک دفتر ہوتا ہے، مرنے والے کے لوگ جائیں، خاندان کے قریبی خون کے رشتہ داروں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، ماں، ان کے نانا نانی یا دادا دادی جو موجود ہیں، ان کا نام لکھ کے جائیداد کے فہرست بنا کر دیجئے، وہ لوگ پورا چاک آؤٹ کر کے آپ کو دے دیں گے۔